الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہم نے نماز کے شرائط سنے تھے، 3 شرائط پر بیان ہوا، باقی 3 شرائط رہتے تھے۔ تو نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، دوسری شرط ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ اور چوتھی شرط ہے وقت۔ تو جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے، تو جس نماز کا وقت ابھی تک نہیں ہوا اس کو آپ نے وقت سے پہلے پڑھ لیا تو نہیں ہوگی۔ تو مختلف نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں یہ سنتے ہیں۔ فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہوتا ہے۔ ظہر اور جمعہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر جب ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے سائے کے علاوہ 2 سائے بن جائے، اصلی سائے کے علاوہ اور یعنی ڈبل سائے بن جائیں تو ٹوٹل 3 سائے ہوئے تک پہنچ جائے تو ظہر کا ٹائم وہاں تک ہے اور وہاں پھر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ عصر کا ٹائم، جب ظہر کا ٹائم ختم ہوا تو اب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے تک یہ عصر کا ٹائم ہے۔ مغرب سورج ڈوبنے سے لے کر شفق ڈوبنے تک ہوتا ہے۔ اب یہ شفق کیا ہوتا ہے؟ جب مغرب کے ٹائم سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو مغرب کی طرف ایک سرخی چھا جاتی ہے، اور جب سرخی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرف ہی شمالاً جنوباً ایک سفیدی جس طرح صبح صادق کے وقت ہوتی ہے وہ چھا جاتی ہے۔ تو جب تک وہ رہتی ہے مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ جب وہ سفیدی ختم ہوئی اور رات کا اندھیرا شروع ہوا تو اب یہ عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت شفق ڈوبنے سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں نمازوں کے۔ مغرب اور فجر میں یہ ہے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے طلوع فجر سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک جو اس کا دورانیہ ہوتا ہے، اتنا ہی دورانیہ روزانہ سورج ڈوبنے سے لے کر مغرب کے ٹائم کا شفق ڈوبنے تک ہوتا ہے، عشاء کے ٹائم سے پہلے پہلے۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا جو دورانیہ ہے وہ۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو دورانیہ ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ اور نمبر 3 نصف النہار، یعنی جب دن کا درمیانہ حصہ شروع ہوتا ہے تو یہ زوال کا ٹائم عام لوگوں کی زبان میں کہا جائے تو زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو ان تینوں وقتوں میں کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ ادا، نہ قضا۔ ان اوقات میں اگر قضا نماز شروع کر بھی لی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور غیر مکروہ وقت میں وہ نماز ادا کرے۔ یوں ہی سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتا، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان اوقات میں بندہ ذکر و اذکار کرے، درود پاک پڑھ کر ان اوقات کو گزارے۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں جن میں فرائض، نوافل، سنتیں کچھ بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب مزید وہ اوقات بیان کیے جا رہے ہیں جن میں صرف نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 1 طلوع فجر سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، اس دوران صرف سنتیں اور 2 فرض پڑھنے کی اجازت ہے۔ کوئی بھی نفل اس دورانیے میں نمازوں کے بعد بھی نہیں، نمازوں سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2 جماعت کے لیے اقامت کہی گئی، اس وقت سے لے کر فرض نماز باجماعت ختم ہونے تک اس دوران فرض ہی پڑھنے کی اجازت ہے، نفل نمازیں پڑھنا ممنوع ہے۔
نمبر 3، نماز عصر سے لے کر سورج جب زرد پڑ جاتا ہے اس وقت تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج جب زرد پڑ جاتا ہے وہاں سے لے کر مغرب تک تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر فرض کا سلام پھر جانے تک نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، جمعے کی سنتیں بھی ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، عین خطبے کے وقت جب خطبہ اسٹارٹ ہو گیا اس وقت بھی نفل نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور سنتیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 7، نماز عیدین چاہے چھوٹی عید ہو چاہے بڑی عید ہو، نماز عید سے پہلے نفل نمازیں پڑھنا منع ہے، چاہے وہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے، منع ہے۔ نمبر 8، نماز عیدین کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے مگر مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں جا کر پڑھ لے۔ پھر آگے فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور سنت ظہر پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ جب آپ کے پاس صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہو تو اب دیگر سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جس بات سے دل بٹ رہا ہو، توجہ نماز سے ہٹ رہی ہو، اس بات کو ختم کیے بغیر فرض نماز شروع کرنا یا نفل نماز شروع کرنا بھی مکروہ ہے۔ جیسے جو ہے وہ واش روم کی حاجت ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ نماز شروع کر رہے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے فارغ ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر جماعت ہو رہی ہے اور اگر آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں وضو وغیرہ کریں اور اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہو کر آ جائیں۔ جماعت ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی آ کر نماز پڑھ لیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے وقت کے تعلق سے۔ 5ویں شرط ہے نیت۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، اگر دل میں نیت ہے تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ زبان سے نیت اگر کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ فرض میں فرض کی نیت کرنا ضروری ہے، واجب نماز میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ باقی سنتوں میں اور نفل نمازوں میں اور تراویح کی نماز میں اگر مطلقاً صرف یہ نیت کریں کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، کوئی وقت کی تخصیص نہ کریں تو بھی نیت شمار ہوگی۔ اسی طرح یہ نیت کرنا کہ منہ میرا قبلے کی طرف، یہ کہنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقتدی اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے، جو نیت امام کی وہی نیت میری۔ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے بھی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی بندہ یہ نیت کرے کہ میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ 6 شرائط تھے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے انہیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔